ان کا آپس میں ایک دوسرے کا نا زنا کا ایک مطلب وہ کیا گیا ہے. ایک بہن کہتی ہے کہ اس کے بندے نے اس کی بہن کے ساتھ مطلب وہ کیا ہے سالی کے ساتھ. یوٹیوب کے اوپر ایک چینل بنا ہوا ہے جس کے اوپر لائیو آ کے مختلف لوگ ہیں وہ آ کے لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں. میری بیٹی تھی، اس کے اوپر باتیں انہوں نے کی، پھر اس کے ریٹرن میں نے بھی پھر آپس میں ان کو ابیوز کیا. جو مین کردار جس بندے کا تھا نعمان نامی ملزم، ستارہ اور سلمہ کی کنٹروورسی آئی تھی، جو کہ ایک دو بہنوں کا یہ کنٹروورسی یوٹیوب پہ آیا تھا، وہ سب کو پتہ ہے. کوئی بھی پلیٹ فارم ہے نا یہاں پہ سر اپنے سبسکرائبر اپنے ویوز یہی لالچ کی وجہ سے نہ سر یہ ساری کنٹروورسی ختم نہیں ہوئی. میری فیملی چینل چھوڑ چکی تھی اور کافی پہلے ہی چھوڑ چکی تھی چینل، کیونکہ اس حد تک چلی گئی تھی کنٹروورسی کہ گالی گلوچ بھی ہو گیا، ویوز ہوئیں، پھر وہاں سے بھی ہوتی تھیں، ہم لوگ بھی کرتے تھے، مطلب ہر پینل ابھی بھی اسٹل کر رہے ہیں سب. جو لوگ ایک خاتون کو اگر سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ اگر اس کے اگینسٹ ہے تو یہ وہ اس کے سپورٹرز کو گالم گلوچ کرتا تھا. السلام علیکم جی، میں ہوں نعمان مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ٹی وی ڈیجیٹل. آج کا جو کیس ہے وہ سب سے ڈیفرنٹ کیس آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ اس کیس کے اندر دو ایک طرح سے یوٹیوبرز تھے جن کے درمیان، یا ٹک ٹاکرز کہہ لیں یا سوشل میڈیا یوز کرنے والی جو خواتین تھیں، ان کے درمیان ایک قسم کا ایک چپقلش تھی، جس کی وجہ سے موقع ملا کچھ لوگوں کو اور انہوں نے اپنا فیم بڑھانے کے لیے ان خواتین کو جو ہے وہ مخالف خاتون کے ساتھ مل کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی، صرف فالوورز کے لیے، سبسکرائبرز کے لیے اور اپنی جو پی آر تھی اس کو بڑھانے کے لیے. تو اس کیس کو ایف آئی اے نے سالو کیا، تو ایک ملزم جو ہے وہ گرفتار کیا. نعمان نامی یہ ملزم ہے جس کے بارے میں ایف آئی اے ہی آپ کو بتا سکے گی کہ کس طرح سے ایف آئی اے اس تک پہنچی اور اس معاملے کو کس طرح سے ٹریس کیا اور کتنے ملزمان کی تعداد ابھی باقی ہے جو اس گھناؤنے دھندے کے اندر ملوث تھی. سب سے پہلے اویس سے بات کریں گے جو کہ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اویس اپنا تعارف بتائیے گا پہلے سے. السلام علیکم جی، انسپیکٹر اویس انویسٹیگیشن اور سائبر کرائم راولپنڈی میں ایز اے انویسٹیگیشن آفیسر میں ڈیوٹیز سر انجام دے رہا ہوں. ٹھیک ہے اویس، کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک فیمیل کمپلیننٹ آئی، انہوں نے کمپلین کی کہ اس طریقے سے یوٹیوب کے اوپر ایک چینل بنا ہوا ہے جس کے اوپر لائیو آ کے مختلف لوگ ہیں. ایک پینل بنا ہوتا ہے کہ وہ لائیو اس پہ آتے ہیں اور وہ آ کے لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، اسپیشلی خواتین کی. اس میں یہ کافی گند ہم کافی پہلے بھی ہم دیکھتے آ رہے تھے، لیکن جب یہ رپورٹ ہوئی ہمارے پاس کمپلین تو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے فوراً اس کے اوپر ایکشن لینے کا کہا. ہم نے فوراً انکوائری رجسٹر کی اور اس بندے کو ٹریس کرنا ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا. اس کا جو یوٹیوب چینل ہے ہم نے ظاہری بات اس کو سنا، اور جو الفاظ اور وہ جس قسم کی غلیظ گفتگو اس چینل کے اوپر کی جا رہی ہے وہ ہمارا معاشرہ، اسلامی معاشرہ یا جو سوشل نارمز ہماری بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اور ایون کہ میں آپ کو یہ بھی بتانا یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ اس لینگویج کو نہ میں اور آپ یہاں بول سکتے ہیں ہم، بلکہ اکیلے کمرے میں جہاں صرف مرد حضرات ہوں یا ایک دو دوست جو قریبی دوست ہوں وہ بھی آپس میں نہیں بول سکتے، اور نہ ہی ہم اس چیز کو سن سکتے ہیں. اور جب اس چیز کو ہم نے فردر پروب کیا تو چیزیں ہمارے کافی سامنے آئیں، بہت سارے لوگ اس کے اندر ملوث پائے گئے. اس میں سے جو مین کردار جس بندے کا تھا نعمان نامی ملزم، اس کے پیچھے 2-3 دن کی محنت کے بعد یہ بندہ ٹریس ہوا اور اس کو ہم نے اریسٹ کیا. چیزیں سے ریکور کی گئی ہیں، اس کا ریمانڈ چل رہا ہے ہمارے پاس اور انویسٹیگیشن باقی ہے. ٹھیک ہے انسپیکٹر اویس نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے اس ملزم تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، کس قسم کی غلیظ زبان استعمال کی جاتی تھی، اور یہ چینل کس طرح سے کریٹ کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس کے بعد کس طرح سے اسے چلایا جا رہا تھا. یہ ملزم سے اس بارے میں پوچھتے ہیں. کیا نعمان نام ہے تمہارا؟ جی السلام. نعمان، کس طرح سے چینل یہ بنایا؟ السلام علیکم سر. اصل میں نا یہ پہلے میرا فیملی کا چینل تھا اور وہ پہلے ولاگنگ کرتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر یہ چینل میں نے لے لیا اور میں ریئیکشن میں آ گیا تھا، مطلب یوٹیوب کی طرف سے ایک ریئیکشن پہ تھا. تو اسی ریئیکشن کے اندر سر بٹوین یہ کنٹروورسی آئی تھی جس کو کہتے ہیں ستارہ اور سلمہ کی کنٹروورسی آئی تھی، جو کہ ایک دو بہنوں کا یہ کنٹروورسی یوٹیوب پہ آیا تھا، وہ سب کو پتہ ہے. تو اسی معاملے کو سر لے کے سر بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر باتیں بھی کیں اور بہت کچھ ہوا، کسی کو برا بھلا، پھر ان کے اوپر باتیں ہوئیں، بہت کچھ ہوا، گالی گلوچ بھی یہاں سے شروع ہوئیں. پھر ان کے اندر بھی ایسے گروپ تھے، لیڈیز کے گروپ تھے جنہوں نے بہت زیادہ ورگر مطلب انہوں نے لینگویج بھی یوز کی اور ہم لوگوں نے بھی کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ جو یہ پینل کس طرح سے بنتا تھا اس کا، یا آپ لوگ پینل کس طرح سے بناتے تھے اور کس طرح سے اس کو چلاتے تھے؟ سب کیسے سارا سب کچھ پلان کرتے تھے آپ لوگ؟ سر یہ نا پوری لائیو ہوتی تھی نا، مطلب یہ لائیو اسٹریمنگ جو ہوتی ہیں نا وہاں پہ ہم لوگ لائیویں کرتے تھے اور وہاں پہ باقاعدہ پورا جو ہے نا وہ مطلب پینلز ہوتے ہیں. پلان ہوتا تھا پورا؟ نہیں پلانس نہیں ہوتا تھا، مطلب ہر کوئی مطلب اپنے وہ جیسے مطلب وہاں پہ اور بھی چینل والے ہوتے ہیں وہ آتے تھے پینل پہ، ہم ان کے پینلوں پہ جاتے تھے، پھر وہاں پہ یہ جو کچھ کر رہی ہوتی تھی انہی کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہوتی تھی. پینل کیا ہوتا ہے؟
پینل سر جو آپ لائیو کر رہے ہوتے ہیں نا, اس لائیو کے اوپر جو پینل جو مین جو لائیو چل رہی ہوتی ہے, لائیو اسٹریمنگ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس کو پینل کہتے ہیں. کتنے لوگوں کا پینل ہوتا ہے ویسے؟ سر وہ تو 6 ہوتا ہے, 6 لوگ بیٹھے. 6 لوگوں کا پینل جی ہوتا ہے. جی. تو یہ 6 لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرف بھی ہوتے ہیں, دوسرے مخالف گروپ کے بھی ہوتے جی ہیں؟ جی بالکل. یہ مطلب یہاں پہ ابھی بھی اگر آپ چیک کریں گے تو ابھی بھی اسٹل بہت سی کنٹروورسی اسی کے اوپر چل رہی ہے, اور ابھی بھی بہت سے لوگ وہ اس کے اوپر گن کر, ابھی کیا ہو گیا ہے سر, ابھی آپس میں سارے نا پرسنل ہوئے ہوئے ہیں, مطلب وہ اس کے ساتھ ہوا ہوا ہے, وہ اس کے ساتھ ہوا ہوا ہے, ابھی سب کچھ یہ ہو رہا ہے, جو کہ ان 2 بہنوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے, ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے 1000 بار پہلے بھی کہا کہ آپ لوگ ہمارے پیچھے کنٹروورسیاں مت پیدا کرو, مت آپ لوگ, لیکن وہی بات ہے سر, یہاں پہ یوٹیوب پہ نا سر وہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہے نا, یہاں پہ سر اپنے سبسکرائبر اپنے ویوز کے لالچ کے میں نا یہ سب, حالانکہ سر یہ بہت پہلے کی کنٹروورسی ختم ہو جانی تھی, لیکن بس یہی لالچ کی وجہ سے نا سر یہ ساری کنٹروورسی ختم نہیں ہو رہی. یہ جو سلمیٰ اور ستارہ بتا رہے ہیں آپ, جی جی. سلمیٰ اور ستارہ نے کیا آپ لوگوں کو کہا تھا کہ یہ کام کریں, یا پھر آپ لوگوں نے خود سے کریٹ کیا پینل اور خود اپنے فالوورز لینے کے لیے, اپنے چینل کے سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے سب کچھ کیا؟ نہیں سر, ہوا یہ تھا کہ ایک بہن کا یہ کہنا ہے, مطلب ان کا آپس میں ایک دوسرے کا نا زنا کا مطلب وہ کیا گیا ہے کہ ایک بہن کہتی ہے کہ اس کے بندے نے اس کی بہن کے ساتھ مطلب وہ کیا ہے, سالی کے ساتھ. اسی کنٹروورسی کو لے کے سر یہ سب کچھ سٹارٹ ہوا. کوئی پینل کہتا ہے مطلب ہیٹر اور سپورٹر بنے ہوئے ہیں ایکچولی میں نا, ہیٹر اور سپورٹرز ہیں. اب اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ ستارہ کے کچھ آنے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو سلمیٰ کے سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسی کی وجہ سے مطلب وہ کوئی جیسے ان میں ایک اور بہن بھی ہیں ہماری, مطلب ان کا یہ کہنا ہے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کے اوپر بات بھی کرو گے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. مطلب اس حد تک مطلب بہت سیریس گئی ہوئی ہے یوٹیوب پہ نا, اور جو وہاں پہ یوٹیوبر ہیں ان سب کو پتہ ہے یہ معاملے کا. لہٰذا سر میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گا, میں بھی اسی. سلمیٰ کے کتنے سبسکرائبر ہیں اور ستارہ کے کتنے ہیں فالوورز اور سبسکرائبرز؟ یہ صرف یوٹیوب کے اوپر کرتی ہیں یا پھر دوسرے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر بھی یوز کرتی ہیں؟ جی جی سر, یہ جو ستارہ ہے وہ تو انسٹاگرام پہ بھی ہیں, فیس بک پہ ان کا اپنا پیج ہے, اور یوٹیوب پہ ان کا میرا خیال ہے 1 ملین کے پاس ہونے والا ہے سارا جو ہے. اب جو سلمیٰ ہے ان کا میرا خیال ہے 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ کے بیچ میں ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہی بات ہے کہ وہ ایک بہن دوسری کو مطلب ڈیفیم کرنا چاہ رہی ہے, اور دوسری بہن جو ہے وہ پہلی کو کرنا چاہ رہی ہے, جو کہ اس میں اگر صحیح پوچھا جائے تو سر جو ہم لوگ جو تھے نا مطلب وہ خام خواہ میں یہ کنٹروورسی پیدا ہوتی نہ تو نہ یہ پرسنل ہوتا سب کچھ, لیکن میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں. جو پھر کیونکہ اس حد تک چلی گئی تھی کنٹروورسی کہ گالی گلوچ بھی ہو گیا, ویوز ہوئیں, پھر وہاں سے بھی ہوتی تھیں, ہم لوگ بھی کرتے تھے, مطلب ہر پینل ابھی بھی اسٹل کر رہے ہیں سب, ٹھیک ہے. تو جب مطلب میرے تک بات آئی تو پھر کیونکہ ظاہر مطلب میری بھی فیملی تھی, میری فیملی پہ بھی باتیں ہوئیں, جو کہ میری فیملی چینل چھوڑ چکی تھی اور کافی پہلے ہی چھوڑ چکی تھی چینل. پھر اس کے بعد جب میرے پہ باتیں ہوئیں, پھر مطلب میرے بچہ میرا فوت ہو گیا تھا, اس کے اوپر بھی باتیں ہوئیں, پھر میری بیٹی تھی اس کے اوپر باتیں انہوں نے کی, پھر اس کے ریٹرن میں نے بھی پھر آپس میں ان کو بھی یوز کیا. ادروائز میں اگنور کرتا تھا شروع میں. تو بس میں یہی کہوں گا کہ جو بھی پھر اینڈ میں ہمارے ساتھ ہوا, اور مطلب کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ یہ FIA میں آ گیا تھا, کیس ہو گیا, پھر یہ سب کچھ میڈیا کے سامنے. تو میں ان دیکھنے والوں کو سب یہ کہوں گا, آج بھی سب کچھ چل رہا ہے, ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی چھوڑ دیں, آج بھی اس کنٹروورسی سے ہٹ جائیں, اسی میں بہلائیے. FIA کو کتنے دن تک تم نے ویسے کرتے رہے, FIA کو بتاتے رہے کہ میں ابھی آ رہا ہوں یا اب جا رہا ہوں, کیسے FIA نے؟ سر 2 سے 3 ڈیز لگے تھے. اچھا 2 سے 3 دن تم ان کو ٹالتے ہی رہے اس کو. اور پھر وہ جو ایک بہن ہے, کیا نام ہے ان کا, نہیں, وہ پھر جو ہمارا یہاں تک جو بات پہنچی جس کیس میں, وہ تھیں روما تھی, اور بھی ایک میشو تھی شاید, یہ ان کا نام تھا میشو, اور یہ انہی کی وجہ سے پھر بھی یہاں پہ کیس ہوا, اور پھر اس کے لیے پھر ہمیں یہاں پہ آنا پڑا, اور جو کچھ ہوا وہ آپ سب نے دیکھا. اب ایسے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کیس کے اندر ان ملزمان تک پہنچنے میں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی کریٹ ہو چکی ہے, اور فالوورز کے چکر میں, سبسکرائبرز کے چکر میں 2 خواتین جو ہیں وہ لڑیں, اور اس کے بعد یہ پوری دنیا کے اندر یہ جھگڑا بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کن ملکوں کے اندر اس وقت انوالو ہوئے ہیں یہاں پہ یہ سبسکرائبرز کے چکر میں یوٹیوبرز اور یہ ٹک ٹاکرز وغیرہ؟ یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ فیم کے چکر میں یہ سارا کام ہو رہا ہے, اور اس کے اندر پاکستان کے اندر بہت زیادہ یہ پینل پہ لوگ آتے ہیں, اور ان لائیو کو وہ لوگ آ کر دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ انڈیا, جرمنی کے اندر جو پاکستانی اوورسیز بیٹھے ہیں, آسٹریلیا کے اندر کچھ کنٹریز اور ہیں جس کے اندر بیٹھے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کے پاس شاید اتنا مطلب وقت ہے, فری کا وقت ہے کہ وہ بیٹھ کے اس فضول ایکٹیویٹی کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور آپ کے توسط سے میں یہ بھی چیز ناظرین تک میں ضرور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ FIA کی جو ہائی کمانڈ ہے وہ بڑی کلیئر ہے اس معاملے کے اندر
پاکستان کے اندر سائبر سپیس کے اندر اگر کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے جو کہ قانون شکنی کی طرف جاتی ہے تو سائبر کرائم یہاں پر موجود ہے. ہم اپنے ہونے کا ثبوت دیں گے اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. اور اس کے علاوہ مزید ابھی کچھ لوگ ہیں جو ہمارے اس ہیڈ لسٹ کے اوپر ہیں. ہم نے ان کو انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی بیہائنڈ دا بارز ہوں گے. یہ بتائیے گا ویس کہ یہ جو جن خواتین کا یہ ذکر کر رہا ہے کہ ان خواتین کی آپسی لڑائی کے چکر میں ان کو فیم ملنے کا جو ہے وہ چانس بڑھا اور اس کے بعد انہوں نے سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے ان کے کردار کا سہارا لیا. تو کیا ان خواتین کو بھی آپ نے بلایا یا پھر وہ خواتین میں سے کوئی ایک خاتون کمپلیننٹ تھی ان کے خلاف؟ نہیں، ان خواتین میں سے کوئی بھی کمپلیننٹ نہیں تھی کیونکہ وہ اس میں ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ تو انہوں نے اس کی کنٹروورسی جب بنی تو اس کو کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ایک کو اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے اپنے ریئیکشن چینل بنائے. جو لوگ ایک خاتون کو اگر سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ اگر اس کے اگینسٹ ہے تو یہ وہ اس کے سپورٹرز کو گالم گلوچ کرتا تھا اور انتہائی غلیظ زبانوں کے بارے میں استعمال کرتا تھا. ان میں سے ایک وکٹم تھی جس کا نام یہاں لینا میں شاید مناسب نہیں سمجھتا. تو انہوں نے آ کے کمپلین کی FIA کے اندر کہ اس طریقے سے میری عزت کے ساتھ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، اور وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے. ظاہری بات ہے FIA نے پرومپٹ ایکشن لیا اس کے اوپر. ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے فوراً ہمیں انکوائری کا حکم دیا. ہم نے انکوائری رجسٹر کی اور اس بندے کو ٹریس کیا. 1-2 دن ہمیں لگ گئے بیچ میں، اور اس کے بعد یہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم نے اس کو اریسٹ کیا ہے اور مزید اس سے تفتیش جاری ہے. اور جو اس میں آگے مزید لوگ ملوث ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں چاہے بیرون ملک ہیں، تو FIA انشاءاللہ اس کے پیچھے ہے. اتنا سا کیس تھا، 2 خواتین کا معاملہ تھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوگی اور اس میں خواتین بھی انوالو ہوئیں اور مرد بھی انوالو ہوئے، نوجوان بھی اس کے اندر. آپ جیسے انہوں نے کہا اویس نے کہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو اس وقت اس گمراہی میں مبتلا ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بھی اس طرح کی غلیظ زبان استعمال کر کے خواتین کے لیے ہمارے ملک کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر FIA نے ایکشن لیا. اس معاملے کے اوپر ہم بات کریں گے ڈپٹی ڈائریکٹر FIA طاہر تنویر صاحب سے بھی، ان سے بھی ہم بات کریں گے. وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ان کیسز کے اندر سزا کیا ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کسی کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کا کردار اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں تو اس پر سزا کتنی سنگین ہو سکتی ہے. FIA کتنا جلدی پرومپٹ ایکشن لیتے ہوئے آپ کے سسٹمز تک پہنچ سکتا ہے، آپ کے موبائلز تک پہنچ سکتا ہے، جہاں پر آپ موجود ہوں، جہاں سے آپ یہ حرکتیں کر رہے ہوں گے وہاں تک FIA پہنچ کر آپ کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے. اور جس طرح سے اس ملزم کو پکڑا گیا ہے اسی طرح سے FIA پہنچ سکتا ہے ان ملزمان تک بھی. جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ بیرون ممالک بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا، اور جو یہاں پر ملزمان اس وقت غائب ہیں ان تک بھی FIA پہنچنے کی کوشش کریے. درجنوں کے حساب سے ملزمان ہیں جو فیم کے چکر میں، جو اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے چکر میں اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، اور ان کا انجام یہی ہوتا ہے جو اس وقت اس ملزم کو آپ دیکھ رہے ہوں گے. یہ معافی بھی مانگ رہا ہے لیکن جو سزا ہے وہ تو اس کو بھگتنی پڑے گی. اور باقی جو ملزمان ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے FIA. اور جتنے بھی لوگ ہیں اس کیس کے اندر انوالو ہیں، اگر وہ متاثرہ ہیں اس کیس کے اندر اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ملزمان جو ہیں وہ ان کے آس پاس کہیں دکھائی دیتے ہیں تو FIA کی مدد کر سکتے ہیں اس کیس کے اندر. تو اگلی ویڈیو تک آپ ہمیں اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.